کہ پہلا انعام تو جو میں نے آخرت میں ان کے لیے رکھا ہے اس کی خوشخبری دنیا میں دے دیتا ہوں ان کو کہ میں اللہ کا ذکر کرنے والے کی مغفرت دنیا میں کر دیتا ہوں. مغفرت یہ قرآن پر مانا ہے. کتنی بڑی صفت ہے الحمدللہ اللہ کا ذکر کی، کتنا بڑا عمل ہے. آپ دیکھیں کتنا بڑی بشارت ہے. سوچیں اس ذکر خدا نے دی ہے، کوئی شرط نہیں ذکر کی، کوئی کنڈیشن نہیں، خالی اللہ نے کہا ہے اس میرا ذکر کرو. ذکر کی وجہ بھی بتاتے اللہ تعالیٰ نے کہ ذکر کیوں کرو، وہ بھی بتاتے ہیں. مغفرت اللہ کی بخشش کے لیے، اللہ کی معافی کے لیے. دوسری چیز بتائی وہ اجر عظیم. سبحان اللہ، اجر کے ساتھ کوئی خاص چیز نہیں بتائی. عجیب بات کی کہ اجر بھی ایسا عظیمہ، بس جتنا رب عظیم ہے تو اس کا انعام بھی اتنے عظیم ہوتے ہیں. اس کا کتنی بڑی ہے. یہ نہیں کہ جنت دے دوں گا، وہ نہ دے دوں گا. اعمال کے لیے اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں ارشاد فرمایا چیزیں، لیکن ذکر کے لیے کیا فرمایا؟ جو سب سے بڑی چیز مغفرت. اللہ کا جا تجھے معاف کیا، جو کچھ تو نہیں کیا میں راضی ہوں تجھ سے. اور دوسری چیز انعام پہ بھی اللہ نے کوئی حد نہیں رکھی. عظیم، بس سوچ نہیں سکتے انسان، یہ عقل بھی نہیں سوچ سکتی کیا انعام انسان ان کو عطا فرمائیں گے کہ جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، کثرت سے عورتیں اور مرد، کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا قرآن میں صدقکم عن ذکر اللہ، کہ تمہیں جو چیز روکے گی نا اللہ کے ذکر سے، وہ کون ہوگا؟ تمہارا سب سے بڑا دشمن ہوگا، جس میں تمہارا سب سے زیادہ فائدہ ہوگا نا، جس میں تمہیں سب کچھ ملنا ہوگا، تو سب سے زیادہ تم اس چیز سے تمہیں روکو گے. صدقکم عن ذکر اللہ. تو پتہ یہ چل گیا کہ اتنی بڑی چیز سے روکنے والی وہ چیز کیا ہے، وہ کیا ہے؟ شیطان. جو اصل مقصد میں بتا رہا ہوں، کیا مقصد بتایا اللہ تعالیٰ نے؟ مغفرت اور اجر عظیم. کہ جب ذکر کرنے بیٹھو، ذکر کی لائن میں چلو، تو دو چیزوں کا خیال رکھنا کہ سوائے ان دو چیزوں کا کچھ نہ مانگنا اللہ تعالیٰ سے. وہ سارے وساوس ہوں گے شیطان کے، جس سے تمہیں روکے گا، ذکر خراب کرے گا، اس کو تباہ کرے گا، تمہاری منزل سے نکال دے گا. بس دو نیتیں رکھ لو، یہ بخشش لینی ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ کو راضی کرنا ہے اس سے ہم نے، اور نمبر دو سارے انعامات جو ہے ہمیں حاصل کرنے اللہ کے ذکر سے حاصل کرنے. بس اس کے بعد کچھ نیت جس نے رکھ لی ذکر کی، ہو گیا پیدل. یہاں اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے ہمیں راستہ بھی دکھا دیا کہ دنیا کی ساری چیزیں سہل کر دیں، آسان کر دیں ذکر کرنے والوں کے لیے. کوئی پریشانی آئے، کوئی مصیبت آئے، کوئی جھگڑا ہو، کچھ بھی ہو، اگر ذکر کرتے رہو گے تو نکلتے چلے جاؤ گے انشاءاللہ. اللہ کی مدد آنے چھوڑ دیں گے تو ہر ایک کو بھگا دے گا. لیکن مخلصین کون؟ جو خلاص کی لائن میں اللہ کا ذکر کرنے والا جو آدمی ہوگا تو اس کو نہیں بہکا سکے گا. یاد رکھنا وہ تیری جال میں نہیں ہے. ہم ذکر نہیں کر رہے، جب ذکر نہیں کرے تو اس کی جال میں پھنس گئے. پھر وہ کیا کرائے گا؟ وہ جو اللہ نے بتایا انما یرید الشیطان، کیا کرتا ہے؟ جھگڑے کرائے گا، لڑائی کرائے گا، فتنے پیدا کرے گا، دشمنی پیدا کرے گا. پتہ نہیں چلے گا آپ کو کیا ہو رہا ہے. اس نے کرنا ہے کام، گھر میں طلاق کرا دے، لڑائی کرا دے، شادی توڑا دے گا، فلاں کر دے گا، بچوں کو ہر وقت گیڑا پائے رکھنے ہیں انہیں، نکل ہی نہیں دینا اسے. یہ قرآن کہہ رہا ہے انما یرید الشیطان. خمروں میں سے اس نشے دے گا، کسی کو میوزک کا نشہ دے گا، کسی عورت کا نشہ دے گا، کسی کو مال کا نشہ دے گا. یہ صرف ایک ہی نشہ نہیں ہے اس کے پاس، بڑے بڑے نشے ہیں. نشہ اس کو کہتا ہے کہ جو بھول جائے سب کچھ، اس نشے میں گم ہو جائے جو شخص. جو ذکر کرنے والا ہے اس کے پاس تو ایک نشہ چڑھ گیا، اس کو کس چیز کا؟ اللہ. بس اس کو تو نشہ اس کی چڑھ جاتا ہے، وہ اسی مستی میں رہتا ہے، اس کو کوئی پکڑ کچھ نہیں.
کہ طالب رضا بنو، طالب مزہ نہ بنو، کہ مزہ تو کہیں بھی نہیں آئے گا تمہیں. تو طالب رضا بنو، ذکر کرو تو اللہ کی رضا کے لیے کرو، مزوں کے نہیں کرو. فلاں چیز کے لیے، فلاں کسی چیز کے لیے ذکر نہیں کرتا آدمی، صرف کس لیے کرتا ہے کہ اللہ راضی ہو، میری مغفرت ہو جائے. کس طرح؟ اور کوئی دروازہ ہی نہیں ہے اللہ کی رضا کے. اتنا ڈائریکٹ دروازہ اللہ پاک نے دیا ہے. اسے کیوں دیا؟ کہ شیطان نے چیلنج کیا نا اس چیز کا کہ میں چھوڑوں گا اس بندوں کو تیرے. تو ظاہر چیز طاقت اللہ نے دے دی تو کھل گیا. اور اس میں اتنی طاقت ہے کہ پورے جسم کے اندر گھومتے ہیں آپ کے خون کی رگوں میں. اتنی طاقت دی اللہ نے اس کو. تو کیا چیز بچا سکتی تھی اس کو؟ کون سی عبادت بچا سکتی؟ اس تو عبادت کو خراب کر رہا ہے، آپ کی نماز کو خراب کرتا ہے، آپ کے روزوں کو خراب کرتا ہے، آپ کی تلاوت خراب کرتا ہے، کسی میں ریا ڈال دیتا ہے، کسی میں کبر ڈال دیتا ہے، کسی میں کچھ ڈال دیتا ہے، کسی میں خیال، سب کو خراب کر رہا ہے. لیکن ایک ایسی اللہ کا ٹھیک ہے دے دی اجازت، کرے دے دیا. میں دیکھا ان کا حال کیا کرتا ہوں. کہ ایک بات سن جا، پھر تو نہیں کر سکے گا. کس کو؟ کہ جس کے اندر تو گھومے گا، لیکن اس سے پہلے میں ذکر ڈال دوں گا اس کے اندر. میرا ذاکر جو ہوگا میں ایسے اسٹیشن بنا دی اس کے اندر، قلب بھی ہے، روح بھی ہے، سر بھی ہے، خفی بھی ہے، اخفا بھی ہے، سلطان و اسکار بھی ہے. اس کا جسم کا ایک ایک روح اللہ کا ذکر کرے گا. جب نقشبندی شیخ آپ کو ذکر دے رہا ہوتا ہے نا تو آپ کے پورے جسم کو کیا کر رہا ہے؟ ڈائلوٹ کر رہا تھا پورا. اسے کہتے ہیں اندر صاف کر رہا ہوتا ہے پورا اندر. نیتیں صحیح رکھ کے دیکھو، بھاگنے کی طرف نہ جایا کرو. یہ بھگاتا ہے شیطان آپ کو. چپک جاؤ اللہ والوں کے ساتھ. نقشبندی مل جائے نا، میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ جس طرح وہ شیطان کے مقابلے میں دیا نا تعالیٰ ذکر، تو اندر گھومے گا نا روحوں کے اندر، تو میرا ذکر بھی اندر گھومے گا ہر چیز کے اندر. جوتے مار کے باہر نکال دے گا. یہ رگ یہ روح آپ کا کھڑا رہے گا رب اللہ کے ذکر میں. جی ہاں، یہ کھڑا رہتا ہے. کیونکہ جب دل میں آپ کا ذکر چلتا ہے نا تو ہر قطرہ دل سے ہو کے جاتا ہے. یہ تو میڈیکلی جانتے ہیں نا آپ کہ خون جب سرکس کرتے پھر دل میں آتا ہے، پھر دل سے وہ ٹھک ٹھک کرتا ہے نا تو وہ قطرہ نکال رہا ہوتا ہے خون کا. یہ سسٹم سیکھتا ہے. تبھی تو ہوتا ہے ہارٹ بلاک ہو گیا، فوڈ ڈال دو، فوڈ ڈال دو. تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سسٹم کہ پورا خون آتا ہے گھوم کے گردوں سے، ادھر سے آ کے دل میں آ کے نا پھر وہ پمپ کرتا ہے اس طرح، تو وہاں سے وہ قطرہ نکلتا ہے پھر جاتا ہے. تو جو ذاکر ہوتا ہے ہر قطرہ اللہ کہتے ہوئے نکلتا ہے.